اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس اجلاس عام کے آخری مقرر فضیلۃ الشیخ عبدالحکیم عبدالمعبود مدنی حفظہ اللہ استاد و شیخ الحدیث جامعہ رحمانیہ کاندیولی ممبئی کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم۔ وقال تعالى في مقام آخر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ محترم صدر اجلاس، عمائدین جماعت، معزز علماء کرام، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے شکر و احسان کے بعد کائنات کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ آج کی اس گفتگو میں میرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اہل حدیث کون ہیں، ان کا وجود کب سے ہے اور بر صغیر میں ان کی تاریخ اور خدمات کیا ہے۔ اگرچہ یہ مختصر وقت اس بہت ہی حساس اور اہم ترین موضوع کی قطعی اجازت نہیں دے رہا ہے، کیونکہ تاریخ کے حوالے اور اسی طریقے سے اہل حدیثوں کی قربانیوں کا تذکرہ ہمارے اور آپ کے درمیان، ہماری اور آپ کی جماعت کے اسٹیج سے، ہماری اور آپ کی مسجدوں میں اس بات کا متقاضی ہے کہ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، بلکہ ہفتوں اس کا بیان کیا جائے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے بھی غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آئیے میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، ہم اس بات کو سنیں، اہل حدیث کون ہیں۔ بہت سارے لوگ یہی نہیں جانتے ہیں کہ اہل حدیث کون ہیں، اور وہ ہمیں اور آپ کو طرح طرح کے ناموں سے ملقب کرتے ہیں، کبھی گالیاں بھی دیتے ہیں اور کبھی دشمنی نبھاتے ہوئے نہ جانے ہمیں اور آپ کو اور کیا کچھ کہتے ہیں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ اہل حدیث ایک بہت ہی معتبر، بہت ہی مقدس اور بہت ہی پاکیزہ نام ہے۔ حدیث کا معنی ہوتا ہے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو صحابہ کرام نے سن کر اپنے سینوں میں محفوظ فرمایا اور اسے سفینوں میں اور کتابوں میں منتقل کیا۔ تو گویا کہ اہل حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ماننے والے، آپ کی حدیثوں کو ماننے والے۔ تو یہ کتنا معتبر نام ہے، جس نام کی نسبت امام کائنات کی طرف ہو، جس نام کی نسبت آپ کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک مقدس حرف کی طرف ہو، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، جو آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، وہ آسمان سے وحی ہوتی۔ تو گویا کہ اہل حدیث وحی کو ماننے والے، آسمان کی بات کو ماننے والے، پیارے نبی کے کلام کو ماننے والے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک حرف کو ماننے والے اور اسی کو اپنا دستور زندگی بنانے والے۔ اور دوسری بات، قرآن مجید کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ مغالطے میں رہتے ہیں کہ اہل حدیث حدیث کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ تاریخ کا، لغت کا، ڈکشنری کا ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ آپ روزانہ خطبہ جمعہ کے اندر سنتے ہیں، خطیب خطبہ دیتا ہے،
وخیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ خطبے کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے، ہر عام اور خاص اس بات کو سنتا ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے جب وحی نازل کی، قرآن کی آیتیں اتری، مکہ کے لوگوں نے انکار کیا، کفار نے انکار کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کا انکار کر رہے ہو، اللہ نے کہا حدیث کا انکار کر رہے ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہا اب اس کے بعد یہ کون سی حدیث پر ایمان لائیں گے؟ آسمان سے میں نے اتار دیا آیتوں کو، آسمان سے وحی کو نازل کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے سنا دیا، تو اب یہ اس کے بعد کون سی حدیث پر ایمان لائیں گے؟ گویا کہ قرآن بھی حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل حدیث کا معنی یہ ہے قرآن کو ماننے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے والے، اور اسی کی دعوت تو قرآن نے دی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور اس منہج کا خلاصہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہا اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو آپس میں تمہارے اندر کسی دینی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، کسی فتوے میں اختلاف ہو جائے، کسی رائے میں اختلاف ہو جائے، شریعت کا کوئی موقف واضح سمجھ میں نہ آتا ہو، ایک عالم یہ کہہ رہا ہے، دوسرا وہ کہہ رہا ہے، تیسرا وہ بیان کر رہا ہے، تو ہمارا اور آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، اس میں دیکھو، ان کے پاروں کو پلٹو، پنوں کو پلٹو۔ آج ہم نے قرآن کو طاق زینت بنا لیا ہے، اس میں آپ دیکھو، والرسول، اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ کے رسول کیا چھوڑ کر کے گئے ہیں؟ اپنی باتیں، حدیثیں، اس کی کتابیں جو صحابہ نے سن کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کیا تھا، اور اس کی روایت اس روئے زمین پر کی تھی، اسے تابعین کو سکھایا تھا، اور تابعین نے ائمہ محدثین تک منتقل کیا تھا، اور محدثین نے ہزاروں برس کی محنت کے بعد اسے کتابوں کے اندر لکھ دیا تھا۔ صحیح بخاری کی شکل میں وہ موجود ہے، صحیح مسلم کی شکل میں موجود ہے، اور موٹی موٹی حدیث کی کتابوں کی شکل میں موجود ہے۔ کہا وہاں جا کر کے دیکھو، تو یہی تو اہل حدیث کا منہج ہے۔ تو گویا کہ اہل حدیث اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول کو ماننے والے، اور اس منہج کو اختیار کرنے والے ہیں، جو منہج قرآن نے دیا ہے، جو منہج اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور جس منہج کی پیروی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کا منہج بھی گویا کہ قرآن کو ماننا، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو ماننا، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننا، اور اختلاف ہو جانے پر اپنے اختلافی اور نزاعی مسائل کو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹانا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ زمانہ جو صحابہ کرام کا زمانہ ہے، یہ خیر القرون ہے، تمام زمانوں میں، تمام صدیوں میں، اس کائنات میں آنے والے پچھلے لوگوں میں بھی اور آئندہ آنے والے لوگوں میں سب سے بہترین اور کریم زمانہ، سب سے مقدس زمانہ۔ تو صحابہ کرام کا زمانہ گویا کہ سب سے مقدس زمانہ ہے، اور اس زمانے میں جو منہج تھا وہ منہج اہل حدیث تھا، وہ منہج کتاب و سنت تھا، منہج قرآن اور فرمان رسول تھا، اور یہی منہج سینہ بسینہ، سبقاً عن سبقن، تواتراً صحابہ کرام کے ذریعے سے تابعین تک منتقل ہوا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اہل حدیث کا منہج اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت سے اور صحابہ کرام کے زمانے سے ہی، خیر القرون کے زمانے سے ہی اس روئے زمین پر موجود ہے، اور یہی امت محمدیہ سے اللہ رب العالمین نے مطالبہ کیا ہے کہ اسی منہج کی پیروی کی جائے۔ آئیے اپنے دوسرے سوال کا جواب دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث کا وجود کب سے ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو نہیں پڑھتے، جن کو تاریخ کا شعور نہیں ہے، کتاب و سنت کا شعور نہیں ہے، وہ محدثین کی تاریخ نہیں جانتے ہیں، دنیا کے اندر فرقے کیسے وجود میں آئے، جماعتیں کیسی بنی، اور کس طریقے سے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلے، اس کی تاریخ نہیں جانتے ہیں، تاریخ ادیان اور مذاہب نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ بہت سارے لوگوں کے
साजिश की वजह से या उनकी मुगालता आराइयों की वजह से शुकूक और शुबहात के शिकार हो जाते हैं। हमारे और आपके बर्रे सगीर में भी कुछ इस तरह का मामला, ये कह दिया जाता है कि अहले हदीस जुमा की पैदावार, कोई 40-50 साल पहले ये पैदा हुए होंगे, इनकी कोई मस्जिद नहीं थी, इनकी कोई जमात नहीं थी, इनका कोई आदमी नहीं था, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं था, किसी किताब में इनका जिक्र हो तो बताओ, तारीख में कहीं लिखा हो तो इसको बताओ। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आइए मैं आपको 3 हवाला देता हूं, 3 हवाला आपको देता हूं। पहले 2 बड़े मुहद्दिसीन का हवाला, उनका ज़माना ताबईन के बाद दूसरी और तीसरी सदी हिजरी का ज़माना, अल्लाह के नबी से बहुत करीब ज़माना। आज कौन सा चल रहा है? 1445, 1445। उसमें से आप 200 साल निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 1250। 1250 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। हमारे जो भाई कहते हैं कि अहले हदीस जुमा की पैदावार है, कोई 50-60 साल की पैदावार होंगे, इनका कोई वजूद नहीं था, वो सुने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी के अंदर और सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ि मंसूरा ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम हत्ता यातिया अमरुल्लाह। यह अल्लाह के नबी का फरमान है, आपकी पेशीन गोई है। और एक मोमिन इस बात पर ईमान रखता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान रसालत से जो बात भी निकली है वो मिनोअन सच्चाई पर मबनी है। क़यामत की सुबह तक इस रूए ज़मीन पर क्या होने वाला है, अल्लाह के नबी ने अगर कुछ कहा है तो वैसे होगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि बराबर मेरी उम्मत में एक जमात हक के रास्ते पर चलती रहेगी और ये कायम रहेगी, यही नजात पाने वाली होगी, यही ताइफ़े मंसूरा होगी, यहां तक कि क़यामत की सुबह हो जाए, क़यामत की सुबह हो जाए। अब जाहिर सी बात है, ये कामयाब जमात, नबी वाली जमात, ये कामयाब जमात, सहाबा वाली जमात, ये कामयाब जमात, अल्लाह की इताअत करने वाली, अल्लाह के रसूल की इताअत करने वाली जमात, तो वो कौन सी जमात होगी? आइए देखते हैं दूसरी सदी हिजरी के अंदर 1200 साल पहले उलमा ने, मुहद्दिसीन ने दुनिया के दूसरे मुल्कों में क्या कहा। हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, हमें पता नहीं है कि मुसलमान कहाँ थे। उस ज़माने में तो हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमान बहुत कसरत के साथ मौजूद नहीं थे, वही सहाबे किराम ताबईन एज़ाम आए थे और कुछ लोग यहाँ मुसलमान हुए थे। बगदाद मुसलमानों का इल्मी मरकज़ था। बुखारा, समरकंद का इलाका जो रूस की आज़ाद जमहूरियतों में आज भी मौजूद है, जहाँ बड़े बड़े अइम्मा थे, वो इल्म का मरकज़ था। मदीना इल्म का मरकज़ था, मक्का इल्म का मरकज़ था, मुल्क शाम इल्म का मरकज़ था, बसरा इल्म का मरकज़ था और बैतुल मुक़द्दस इल्म का मरकज़ था। तो आइए आपको मैं बगदाद ले चलूँ। बगदाद के एक बहुत ही मशहूर इमाम है, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह, जिनकी हदीस की एक बहुत मोटी किताब है मुस्नद अहमद, जो मुस्नद के नाम से मशहूर है। इनकी तारीख़ पैदाइश आप नोट कर लें, 164 164 हिजरी में पैदा हुए और 241 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई। 241 में वफ़ात हो गई, 1250 साल पहले इनकी वफ़ात हुई है। इस हदीस के बारे में ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती को, ये मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, बड़े बड़े किबारे मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं। उस ज़माने में बगदाद में रहते हैं, उनको ये पता नहीं कि हिंदुस्तान में एक जमात अहले हदीस के नाम से होगी। उनको क्या मालूम है? उनको ये थोड़ा मालूम है, लेकिन मनहज का पता है, अकीदे का पता है, उस रास्ते पर चलने वाले लोगों का पता है। गोया कि ऐसे लोग जो अल्लाह की इताअत करने वाले, नबी की इताअत करने वाले, मुहद्दिसीन की जमात, अहले हदीस की जमात, ये हर ज़माने में मौजूद रही। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह इस हदीस के बारे में कहते हैं कि इल्लम यकूनु अहलल हदीस फला अदरी मनहुम, कि अगर ये गिरोह जिसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक हदीस में पेशीन गोई की है, जिनको ताइफ़े मंसूरा कहा है, अगर ये अहले हदीस की जमात नहीं है तो मुझे नहीं पता कि यह दूसरी कोई और जमात। आप बताइए, हम कहते जुमा की पैदावार है,
1250 سال پہلے بغداد میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہے، تو گویا کہ 1250 سال پہلے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد 250 سال کے بعد بغداد میں اہل حدیث موجود تھے، تب تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اگر وہ موجود نہ ہوتے تو ان کو کیا پتا تھا کہ یہ پیدا ہونے والے؟ تو اس منہج کو ماننے والے، اس کا فالو کرنے والے اور اس نام سے اس روئے زمین پر رہنے والے، اللہ کی نبی کی حدیثوں کو پڑھنے والے، لکھنے والے، اس کی روایت کرنے والے، اس کو سمجھنے والے، اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے والے لوگ بغداد میں موجود تھے۔ آئیے بخارا چلتے ہیں، امام بخاری کا شہر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی صحیح بخاری، وہ امام احمد کے اسٹوڈنٹ ہیں، شاگرد ہیں، انہی کے مدرسے سے پڑھے ہوئے، اور استاذ نے شاگرد کو ایسی تعلیم دی، ایسا مشورہ دیا کہ جتنی حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ کو کم و بیش 6 لاکھ کی تعداد میں یاد تھی، ان میں سے کاٹ چھانٹ کر کے ساری حدیثوں کا خلاصہ کر کے بہت ہی مختصر تعداد میں صحیح بخاری میں جمع کر دیا۔ تو جب علماء کے سامنے پیش کیا تو سارے لوگ عش عش کرنے لگے، اور علماء کی مجلس بیٹھی۔ مجلس بیٹھنے کے بعد ایک ایک حدیث پر دراسہ ہوا، چھان بین کی گئی، ریسرچ کیا گیا، ایک ایک راوی کا اسٹڈی کیا گیا، اور اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا اصح کتاب بعد کتاب اللہ صحیح الامام البخاری، کہ اس روئے زمین پر قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ صحیح بخاری۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش 194 ہے اور تاریخ وفات 256، اپنے استاذ کے آپ یہ سمجھیے کہ 15 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ ان کا زمانہ بھی وہی ہے، 1250 سال پہلے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کی تشریح میں یہی بیان فرمایا جو ان کے استاذ نے بیان فرمایا، کہا یہ اہل علم کا گروہ ہے، اور یہ صحابہ کی جماعت اور ان کے منہج پر چلنے والا گروہ ہے جس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ کہا اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ اور کون سی جماعت۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے خصوصی طور پر 1250 سال پہلے 3 مسئلوں کی وضاحت کی تھی جس میں آج اہل حدیثوں سے پوری دنیا کا جھگڑا چل رہا ہے، پوری دنیا کا جھگڑا چل رہا ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے یا نہیں ہے؟ جہری اور سری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ قدیم زمانے سے یہ فقہا کا اختلاف ہے، اور یہی اہل حدیث کے یہاں بھی رائج ہے۔ آج بھی ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف۔ اہل حدیث کا مسلک یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ 1250 سال پہلے اپنی کتاب صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسلک کو ترجیح دیتے ہوئے، حدیث کے دلائل پیش کرتے ہوئے اس بات کو واضح کیا، چاہے جہری نماز ہو، چاہے سری نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، بغیر سورہ فاتحہ پڑھے بغیر وہ نماز نہیں ہوگی۔ 1250 سال پہلے۔ دوسرا رفع الیدین کا مسئلہ۔ رفع الیدین کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے بعض بھائیوں نے اسے منسوخ کر دیا۔ 1250 سال پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر باب قائم کیا، باب رفع الیدین، اور یہ ثابت کیا کہ رفع الیدین کہاں کہاں کیا جائے گا جو اہل حدیث ثابت کرتے ہیں، کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کیا جائے گا، رکوع میں جاتے وقت کیا جائے گا، رکوع سے اٹھتے وقت کیا جائے گا، 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب تیسری میں اٹھیں گے تو وہاں بھی رفع الیدین کیا جائے گا، اور حدیثوں کو ذکر کیا 1250 سال پہلے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمعہ کی پیداوار ہے، 50-60 سال پہلے پیدا ہوئی ہے، اور ہمارا مسلک پہلے ہی چل رہا ہے، بغداد میں چل رہا ہے، بخارا میں چل رہا ہے۔ گویا کہ بغداد میں اہل حدیث موجود ہیں، بخارا میں اہل حدیث موجود ہے۔ اور تیسرا باب قائم کیا، باب الجہر بالتامین، آمین زور سے پڑھنا چاہیے، اور اس کی دلیلیں پیش کی حدیث کے ذریعے سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو بخارا میں کیا غرض تھی؟ اہل حدیث تو یہاں ہے، ان کو کیا پتا ہندوستان میں ہے؟ گویا کہ یہ منہج موجود تھا، یہ مسئلہ موجود تھا، اور حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت فرمایا کہ جہر بالآمین بالتامین کی جو روایتیں ہیں وہی زیادہ اصح ہیں اور صحیح ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر اس کو درج فرمایا۔ تو 2 محدثین کی گواہی 1250 سال پہلے کہ اہل حدیث کا منہج صحیح ہے، اور اہل حدیث کی طائفہ منصورہ ہے، اہل حدیثی فرقہ ناجیہ۔ آئیے 2 بڑے مورخین کو بھی دیکھتے ہیں، یہ 3 اور 4 صدی ہجری کے مورخین ہیں۔ اگر حدیث سے کوئی بات نہیں ملتی ہے تو تاریخ میں ہم چلے جائیں گے، کیونکہ یہ تاریخ کا مسئلہ ہے۔ آپ کب پیدا ہوئے،
फला जमात कब पैदा हुई, फला गिरोह कब पैदा हुआ, ये मनहज पाया जाता था कि नहीं पाया जाता था, इसका ताल्लुक हिस्ट्री से है। वो लोग बताएंगे जो तारीख के माहिर हैं, जो जानते हैं फला ज़माने में इतने उलमा पैदा हुए, बगदाद में कौन कौन मुहद्दिस थे, कौन कौन मुफस्सिर थे, कौन कौन उलमा थे, कौन शायर था, कौन अदीब था, कौन कब पैदा हुआ, किसकी वफात कब हुई। तो आइए एक बहुत बड़े मुअर्रिख की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं, जो तारीख के अंदर अल-मक़दिसी अल-बशारी के नाम से मशहूर और मारूफ है। और ये एक बहुत बड़े टूरिस्ट भी थे, सयाह भी थे, सिर्फ मुअर्रिख नहीं थे। पूरी दुनिया के अंदर कमोबेश इन्होंने बहुत सारी जगहों का चक्कर लगाया और वहां जाकर के देखा कौन से चीज़ की बिजनेस की जा रही है, कपड़ा कैसे बनाया जा रहा है, वहाँ मुसलमान रहते हैं कि गैर मुस्लिम रहते हैं, वहाँ की आबादी किस चीज़ पर मुश्तमिल है, ये जा करके देखा और मुलाकात किया, पूछा और किताब में अपने लिखा। उनकी किताब का नाम है अहसनुत तकासीम फ़ी मारिफतिल अकालीम, जो ऑनलाइन भी मौजूद है। इनकी तारीख़ पैदाइश आप नोट कर लीजिए, 336 हिजरी और 380 में वफ़ात। ये भी 1200 साल पहले का वाक़या, 1150-1200 साल पहले का ये मुअर्रिख मौजूद है। और बैतुल मुक़द्दस का रहने वाला, इसीलिए उनको मक़दिसी कहा जाता है, बैतुल मुक़द्दस। भाई हमारे घर का मुअर्रिख नहीं है कि हमने कह दिया कि ठप्पा लगा दो हमारे ऊपर, या हमारे मनहज पर ठप्पा लगा दो, या गलत बयानी करके तारीख में लिख दो कि फलां जगह अहले हदीस भी थे। वो बैतुल मुक़द्दस से चल करके मक्का जाते, बसरा जाते हैं, कूफा जाते, बहुत सारे शहरों का टूर करते हैं। वो हमारे और आपके इस वतन में हिंदुस्तान आते हैं, जिसे बंटवारे से पहले हिंद और सिंध कहा जाता था, बर्रे सगीर कहा जाता था। जब बंटवारा नहीं हुआ था तो इसके दो हिस्से थे, हिंद का जो दरियाए सिंध के इस तरफ था उसको हिंद कहा जाता था, दरियाए सिंध की तरफ जो इलाका था उसको सिंध कहा जाता था, और दोनों को मिला करके बिलादुस सिंध वल हिंद कहा जाता था। आप तारीख पढ़ेंगे तो तारीख में दर्ज होगा बिलादुस सिंध वल हिंद, गोया कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये भूटान बर्मा का इलाका। वो जब आए सिंध के अंदर, आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन मौजूद हैं जो अपने आप को सिंधी कहते हैं, वो यही हैं, सिंध के रहने वाले। वो बंटवारे में इधर चले आए, कुछ लोग वहां चले गए तो अपने को सिंधी लिखते। तो ये बैतुल मुक़द्दस से चल करके यहां आए सिंध में, हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में जब आए, सिंध के इलाके में गए, जो दरियाए सिंध के उस पार रहने वाले लोग थे, तो वहां देखा लोग काली मिर्च पैदा हो रही है, वहां लौंग की तिजारत हो रही है, वहां अदरक की तिजारत हो रही है, सौंठ की तिजारत हो रही है। तो पूछा सबसे, भाई कैसे करते हो, कपड़ा बुना जा रहा है। तो वहां पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, देखा दाढ़ी रखे हुए हैं, टोपी लगाए हुए हैं, कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, अपनी इबादत गाह बना रखी है। तो पूछा, भाई तुम लोग कौन हो? 1150 साल पहले। तो उन लोगों ने कहा कि हमारा नाम अहले हदीस है, हम जिस मजहब को मानने वाले हैं वो मजहब अहले हदीस है। तो बशारी मक़दिसी को किसने बता दिया? ये किताब ऑनलाइन मौजूद है, आप देख सकते हैं वहां जाकर के। तो 1150-1200 साल पहले बैतुल मुक़द्दस से सफर करने वाले सयाह मशहूर मुअर्रिख अल्लामा बशारी मक़दिसी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस बात की शहादत दी कि उस जमाने में जब मैं सिंध आया तो सिंध की जो अक्सरियत थी वहां दूसरी कौमें भी रहती थी, लेकिन उनकी अक्सरियत अहले हदीसों पर मुश्तमिल थी। और एक दूसरे मुअर्रिख हैं खतीब बगदादी, इमाम खतीब बगदादी, उलमा जानते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी किताब है। आप तो देखते हैं आजकल ये किताब चल रही है ना, 4 पन्ने 5 पन्ने वाली, फेसबुक पर हम और आप मार रहे हैं PDF 2 पन्ना 3 पन्ना, आधा पन्ना 2.5 पन्ना, और समझते हैं बहुत तीर मार दिया। आप लाइब्रेरियों में जाइए, उलमा ने कितनी बड़ी बड़ी किताबें लिखा ली, तारीख की, बगदाद में कितने लोग आए और कब आए, यहाँ क्या काम किया, मुहद्दिस से, फकीह थे, शायर थे, अदीब थे या कौन थे, सारी चीज़ों को लिख दिया। मोटी मोटी जिल्दें, आप लाइब्रेरी में रख नहीं सकते, उसे उठा नहीं सकते। उसके लिखने वाले खतीब बगदादी, इनकी भी आप तारीख़ पैदाइश नोट कर लीजिए, 392 हिजरी, वफ़ात 463 हिजरी, 1445 चल रहा है, 45 निकाल दीजिए तो कितना बचता है, 400 निकाल दीजिए तो ये भी 1000 साल पहले का वाक़या। ताज्जुब की बात,
کیسے اس بات کو پھیلایا گیا ہمارے بر صغیر میں کہ اہل حدیث جمعہ 8 دن کی پیداوار ہیں، 50 سال کی پیداوار ہیں، 100 سال سے کم عرصے کے اندر یہ پیدا ہوئی ہے، گویا کہ ایک بہت بڑے پلاننگ کے تحت، ایک بہت بڑے سازش کے تحت ہماری دشمنی کرتے ہوئے، منہج کی دشمنی کرتے ہوئے، صحابہ کی دشمنی کرتے ہوئے اس بات کو پرچار کیا گیا ہے اور اس کا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، ورنہ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ یہ ہر زمانے میں موجود رہے۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ بغداد میں رہتے، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اہل حدیث یہی ہے، مٹھی مٹھی میں کسی مسجد میں ہے، توڑے توڑے۔ پہلے جب وہ شہادت میں انگلی اٹھاتے تھے آزادی سے پہلے تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا۔ جب ایڈیچیشن چلایا ہمارے علماء نے تو انگریزوں کے دربار میں جا کر کے شکایت کی گئی کہ یہ وہابی ہے، اور وہابی کا معنی ہوتا ہے بغاوت کرنے والا، یہ انگریز حکومت کا باغی ہے، تو ہمارے علماء کو اٹھا کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ 1000 سال پہلے خطیب بغدادی رحمہ اللہ بغداد میں بیٹھ کر کے ایک کتاب لکھتے ہیں، علماء جانتے ہیں، جس کتاب کا نام ہے شرف و اصحاب الحدیث، اہل حدیث کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ 1000 سال پہلے ان کو کیا غرض تھی بھائی لکھنے کی؟ گویا کہ بغداد میں اس زمانے میں، دمشق میں، اس علاقے میں اہل حدیث بکثرت موجود تھے اور ان کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے جاتے تھے۔ اس لیے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے جواب دیا کتاب لکھ کر کے کہ اہل حدیث کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، ان کا منہج درست ہے، ان کا عقیدہ صحیح ہے، اور یہ تاریخ کے ہر دور میں موجود رہے ہیں، اور اسی عقیدے اور منہج پر تمام مسلمانوں کو چلنا چاہیے۔ اس میں صحابہ کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، تابعین کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، بڑے بڑے ائمہ اور محدثین کے اقوال کو بھی ذکر کیا، آپ جا کے وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ 4 گواہیاں ہو گئی، 2 محدثین کی 1250 سال پہلے، 2 مورخین کی 1250 1150 سال 1000 سال پہلے۔ آئیے 2 بڑے مفسرین کی طرف بھی چلتے ہیں، مفسرین جو حدیث کی تفسیر لکھنے والے۔ ایسے یہ دنیا نہیں چل رہی، ایسے یہ دین ہم تک نہیں پہنچا ہے، ان لوگوں کی کاوشوں سے پہنچا ہے جنہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، حدیث کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے۔ محدثین میں بہت سارے محدثین ہیں، 2 بڑا نام ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ۔ ایک کی کتاب کا نام تفسیر قرطبی، عربی زبان میں تفسیر قرطبی، بڑی بڑی جلدیں، آپ دیکھیں گے کتاب کے پنوں کو تو گھبرا جائیں گے، پرانی تختی پر بڑی بڑی کتاب، یہ آج A4 سائز کی نہیں، اس کے ڈبل آپ مان لو، A8 سائز کی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب تفسیر ابن کثیر، جو آپ کو تقریباً ہر مسجد کے اندر مل جائے گی۔ انہوں نے، ان دونوں آدمیوں نے آیت کریمہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ جمع کریں گے، بلائیں گے۔ تو امام کا کیا معنی ہے؟ امام کا کیا معنی ہے؟ تو اس میں مفسرین نے 2 باتیں ذکر کی کہ امام کا معنی یہ ہے کہ ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلایا جائے گا، ہر امت اپنے نبی کے ساتھ آئے گی۔ حضرت عیسیٰ کی امت حضرت عیسیٰ کے ساتھ آئے گی، حضرت موسیٰ کی امت حضرت موسیٰ کے ساتھ آئے گی، اور ایسے ہی تمام نبی۔ اور دوسری بات یہ ذکر کی کہ یہاں امام سے مراد نامہ عمل ہے، تمام لوگوں کو ان کے نامہ عمل کے ساتھ بلایا جائے گا، پکارا جائے گا اور دیا جائے گا، حد لے بھائی آپ کا ریکارڈ، آپ کا ریکارڈ۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کی بھی آپ تاریخ پیدائش اور وفات نوٹ کر لیجئے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ 701 ہجری میں پیدا ہوئے اور 774 میں 774 میں ان کی وفات ہوئی، تو آپ آدھا کر لیجئے، 1445 چل رہا ہے، تو یہ بھی 700 سال پہلے کا واقعہ۔ ہم کہہ رہے جمعہ 8 دن کی پیداوار، اور امام قرطبی رحمہ اللہ کا زمانہ ان سے بھی پہلے 671 671، تو گویا کہ 700-800 سال پہلے یہ تفسیر لکھ رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ دمشق کے رہنے والے، اور امام قرطبی رحمہ اللہ قرطبہ اندلس کے رہنے والے۔ آپ اندلس کا نام جانتے ہیں؟ اندلس کا نام نہیں جانتے؟ ہماری تاریخ میں اندلس کی ایک بہت بڑی تاریخ، اندلس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، غرناطہ کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو آپ پڑھیے، وہاں کے رہنے والے تھے، قرطبہ کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو قرطبی کہا جاتا۔ آج جہاں یہ اٹلی وغیرہ کے علاقے ہیں، یا جہاں وہ لیبیا کے کرنل قذافی رہتے تھے، یہ سارا علاقہ مراکش جس کو کہتے ہیں، موروکو،
یہ مرکو کا علاقہ اندلس کا علاقہ تھا، مسلمانوں کا علاقہ تھا، وہاں کی یہ مفسر ہیں. یہی آیت کریمہ کے بارے میں دونوں لکھتے ہیں کہ یہاں امام سے مراد یہ ہے کہ ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور یہ دونوں ریفرنس دیتے ہیں دو بہت بڑے تابعین کا، امام مجاہد کا اور امام قتادہ رحمہ اللہ کا، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. کس کے شاگرد ہیں؟ مفسر قرآن، حبر الامہ، ترجمان القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا عباس کے بیٹے. ان کے یہ شاگرد ہے مجاہد ابن جبر المکی جن کو کہا جاتا ہے، اور قتادہ ابن دعامہ السدوسی. قتادہ ابن دعامہ آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا. ایسے لوگوں کے ہوائیاں چھوڑنے سے، پروپیگنڈے کرنے سے. آج پروپیگنڈے کا دور ہے لیکن علم کا بھی دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. کوئی بات ہوتی ہے تو پروف پیش کیا جاتا ہے، پروف مانگا جائے. آپ پروف مانگیے. جو آدمی آپ کے سامنے کوئی بات کہہ رہا، پروف مانگیے. میں آپ کو پروف دے رہا ہوں، تاریخ کے حوالے سے پروف دے رہا ہوں. تو علامہ ابن کثیر نے کہا کہ اس سے مراد ہر آدمی کو، ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اسی کے بیچ میں بین القوسین لکھتے ہیں کہ گویا کی امت محمدیہ کو ان کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلایا جائے گا. بیچ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض سلف صالحین کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ امت محمدیہ کو ان کے نبی امام محمد رسول اللہ، امام الانبیاء کے ساتھ بلایا جائے گا. ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث، یہ اہل حدیثوں کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے. لأن امامہم النبی، اس لیے کہ ان کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لوگوں نے اپنا امام الگ الگ بنا لیا ہے، مسلکی امام بنا لیا ہے، سیاسی امام بنا لیا ہے، جغرافیائی امام بنا لیا ہے، قبیلے کا امام بنا لیا ہے، ذات برادریوں کا امام بنا لیا ہے. ہمارا امام کوئی ہے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو بیان کیا گیا ہے یہ اہل حدیثوں کے لیے بہت بڑا شرف. وقت نہیں ہے کہ میں اور تفصیل میں جاؤں، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اہل حدیث کون ہے. اور اہل حدیث کا وجود صرف جمعہ 8 دن کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ کے ہر دور میں موجود ہے. 2 صدی میں موجود ہیں، 3 میں موجود ہیں، 5ویں 6 میں موجود ہیں، 7ویں صدی ہجری کے اندر موجود ہیں، اور اس کے بعد کے ادوار میں تو ان کا وجود بہت ہی کثرت کے ساتھ نظر آتا ہے پوری دنیا کے اندر. آئیے اب بر صغیر کی طرف. بر صغیر جو ہمارا اور آپ کا ملک ہندوستان ہے، یہاں بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل حدیث یہ انگریزوں کی پیداوار ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے تاریخ کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، جس سے بڑا جھوٹ اس دنیا کے اندر مذاہب کی تاریخ میں کوئی بیان نہیں کیا گیا. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ کو میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہندوستان میں آنے سے لے کر کے 15 اگست سن 1947 کی تاریخ کو تفصیل کے ساتھ پیش کروں، ورنہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ اہل حدیثوں کا صرف وجود نہیں ہے، اور یہ اہل حدیث انگریز کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث انگریزوں سے لوہا لینے والے، انگریزوں کے خلاف جہاد آزادی کا بگل بجانے والے، جہاد آزادی کی قیادت کرنے والے، جہاد آزادی میں صف اول میں رہنے والے، سب سے زیادہ اپنے لوگوں کی جان گنوانے والے، سب سے زیادہ اپنے گھروں کی قربانیاں پیش کرنے والے، سب سے زیادہ اپنے مکانات کی قربانیاں پیش کرنے والے، اور سب سے زیادہ اپنے جائیداد کی قربانیاں پیش کرنے والے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے. انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے جب 100 سال کے عرصے میں ہمارے ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیا تو اس وقت نوابوں کا، بادشاہوں کا راج چل رہا تھا. نواب سراج الدولہ اٹھے، ان کے نانا علی وردی خان اٹھے بنگال سے، انہوں نے لوہا لیا، لیکن مسلمانوں کی صفوں میں سے ایک میر جعفر نکلا، اس نے اپنے بادشاہ کو دھوکہ دے دیا. ٹیپو سلطان نے اپنی تلواریں نکالی، انگریزوں کے خلاف اور جہاد آزادی کا بگل بجایا. میر صادق جیسا منافق پیدا ہوا اور اس نے ٹیپو سلطان کو دھوکہ دے دیا. انگریز پورے ملک پر قابض ہو گئے. کوئی بولنے والا نہیں تھا، کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں تھا. یہاں کی جنتا کراہ رہی تھی، عوام ان کے مظالم سے پریشان حال تھی. مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں، آج کتنا چل رہا ہے؟ 2023 چل رہا. 1803 میں
یہ فتویٰ جاری کیا انگریزوں کے خلاف کہ اب یہ ملک دارالحرب ہو گیا ہے، انگریزوں سے لڑائی لڑنا ضروری ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے، انگریزوں کو اس ملک سے بھگانا ضروری۔ واویلا مچ گیا۔ انگریزوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے فتویٰ دیا تھا، جنہوں نے فتوے پہ دستخط کیے تھے، جو ان کے درسگاہ میں پڑھنے والے تھے، سب کو تلاش کرنا شروع کیا، کہا ان کو جیل کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن ایجیٹیشن چل چکا، ابھی بھی کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ انہی کے شاگردوں میں سے دو عظیم الشان شاگرد مولانا سید احمد شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک حنفی مسلک کے ماننے والے تھے اور دوسرے اہل حدیث مسلک کے پیروکار تھے، شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب تقویۃ الایمان ہے۔ دونوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ایک تحریک برپا کی جس کو تاریخ میں شہیدین کی تحریک سے نام سے جانا جاتا ہے، شہیدین مومنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، ولی اللہ مومنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ انگریزی کی کتاب پڑھیے، انگریز مورخوں نے بھی اس بات کا بخان کیا اور ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو۔ انہوں نے راول پنڈی سے لے کر کے بالا کوٹ کے میدان تک انگریزوں سے جنگ لڑی، 1831 تک جنگ لڑی، اور 1831 میں یہ دونوں قائدین بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے۔ 1831 کے بعد سے لے کر کے سن 1920 تک کتنا سال ہوا بھائی؟ 1831 کے بعد سے لے کر کے 1920 تک کتنا سال ہوتا ہے؟ کتنا سال ہوا؟ 70 سال ادھر ہوا، 20 سال ادھر ہوا، کتنا ہوا؟ 90 سال، گویا کی کم و بیش 100 سال۔ 100 سال انگریزوں نے ظلم کی بھٹی میں پورے ملک کو تپایا اور جلایا، کوئی بولنے والا نہیں تھا، کوئی آواز برپا کرنے والا نہیں تھا، ساری آوازیں خاموش ہو چکی تھی۔ ایک ہی آواز آ رہی تھی پٹنہ کے صادق پور محلے سے، جن کو علماء صادق پور کہا جاتا۔ آپ تاریخ میں جائیے اور سرچ کیجئے آن لائن تو آپ کو پتا چلے گا کہ صادق پور کا یہ محلہ جو پٹنہ میں تھا اور آج بھی موجود ہے، عظیم آباد کہا جاتا ہے، صادق پور کہا جاتا ہے، یہ سب کے سب اہل حدیث تھے، سب کے سب اہل حدیث تھے۔ مولانا عنایت علی عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ، مولانا ولایت علی عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے لوگ اٹھے اور ان لوگوں نے ہندوستان کے دیش واسیوں کو یہ پیغام دیا کہ انگریزوں کے مظالم کی اب انتہا ہو چکی ہے، ان کے خلاف ایجیٹیشن کرنا ضروری۔ انگریزوں کو جب پتا چلا کہ صادق پور محلے سے کچھ لوگ اٹھے ہیں، ان لوگوں نے ہمارے خلاف آواز بلند کی، تو اپنے جاسوسوں کو چھوڑ دیا۔ ڈبلو ہنٹر وہاں گیا، اس نے پتہ لگایا اور آ کر کے انگریزی سرکار کو خبر دیا کہ اس ایجیٹیشن کی قیادت کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے اور صادق پور میں وہابی کہا جاتا ہے۔ آپ بتائیے، پکڑ کر کے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، اور یہاں نہیں ڈالا گیا، یہاں سے باہر رنگون بھیج دیا گیا، کالا پانی بھیج دیا گیا، جزائر انڈومان بھیج دیا گیا۔ 18 سال تک یہ لوگ وہاں جیلوں میں رکھے گئے، مارے گئے، ستائے گئے، کاٹے گئے، بہت سارے لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا، بہت سارے لوگوں کا وہاں انتقال ہو گیا، مگر یہ جھکے نہیں، بکے نہیں انگریزوں کے سامنے۔ کوئی بھی آدمی اب بھی آگے آنے والا نہیں ہے۔ 100 سال کے عرصے تک خاندان صادق پور نے اور ان کے منہج پر چلنے والے اہل حدیث علماء نے اس ملک کے اندر تاریخ آزادی کی قیادت کی۔ کسی کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ جمعیت العلماء بنی تھی، نہ تحریک خلافت بنی تھی، نہ تحریک ریشمی رومال اٹھی تھی، نہ ترک موالات کا ایجیٹیشن شروع ہوا تھا، اور نہ گاندھی جی آئے تھے، نہ مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوئے تھے، نہ سبھاش چندر بوس پیدا ہوئے تھے، نہ جھانسی کی رانی پیدا ہوئی تھی، کوئی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، کسی کا وجود نہیں تھا۔ سارا ایجیٹیشن چلانے والے صادق پور کے علماء اہل حدیث تھے، اور کہتے ہیں یہ انگریزوں کی پیداوار۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ 100 سال تک انگریزوں سے لڑنے والے، جب کوئی لڑنے والا نہیں ہے، 100 سال تک انگریزوں کی جیلوں میں رہنے والے، 100 سال تک پھانسی کے پھندے کو چومنے والے۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب انگریز کو رپورٹ کی گئی کہ پٹنہ کے صادق پور کے لوگ اہل حدیث ہیں اور یہ انگریز کے خلاف بغاوت کا لاوا بلند کر رہے ہیں، تو انگریزوں نے عید کے دن، کون سے دن؟ عید کے دن عورتیں خوشیاں منانے کی تیاری کر رہی ہیں، بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، بلڈوزر بھیج کر کے، توپ بھیج کر کے صادق پور پٹنہ کے پورے محلے کو بلڈوز کر دیا، تخت و تاراج کر دیا، بچوں کو یتیم بنا دیا اور عورتوں کو بیوہ بنا دیا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر پٹنہ کی میونسپلٹی قائم ہے، جہاں پر پٹنہ کی میونسپلٹی قائم ہے، وہی محلہ ان کا ہے، بعد میں پٹنہ کی میونسپلٹی وہاں بنا دی گئی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو،
یہ ایجیٹیشن اس کی تاریخ بہت لمبی ہے اور علماء اہل حدیث نے اس کی قیادت کی ہے۔ 1885 میں کانگریس بنی، 1919 میں گاندھی جی اس کے صدر بنے، گاندھی جی اس کے قائد بنے۔ 1885 سے 1919 تک کوئی ایجیٹیشن نہیں ہے، چھوٹا موٹا چھوٹ پھوٹ واردات ہو رہی۔ 1920 میں تحریک خلافت بنی، مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے قائم کیا۔ 1919 اور 1920 میں جمعیت العلماء کا قیام ہوا۔ یہ سب بات کی پیداوار ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہم انگریزوں کی پیداوار ہیں، ہم جمعہ 8 دن کی پیداوار ہیں۔ ہماری تو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس اللہ کا فضل ہے کہ ان لوگوں سے پہلے 1906 میں بنی تھی، اور اس کے پہلے جنرل سیکریٹری شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور یہ بھی تاریخ کا ایک مغالطہ ہے، تحریک خلافت بنی، مولانا محمد علی جوہر نے مولانا ثناء اللہ مرسری کو پنجاب سے بلایا اور اس کا ایک بنیادی رکن بنایا، کہا آپ اس کے رکن رہیں گے۔ جمعیت العلماء کا قیام ہوا، مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک بنیادی رکن تھے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کو قائم کیا گیا، مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ اس کے ایک اساسی رکن تھے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، اس طریقے سے یہ تحریک آگے بڑھتی رہی۔ گاندھی جی جب آئے تو انہوں نے سارے لوگوں کو جمع کیا، ساری تحریکیں ایک ساتھ مل گئیں، سارے مومنٹ ایک ساتھ جڑ گئے، اور گاندھی جی کی قیادت میں یہ لوگ انگریزوں کے خلاف بھارت چھوڑو کا آندولن چلانے لگے۔ کوئٹ انڈیا، انڈیا چھوڑو، بھارت چھوڑو کا آندولن چلانے لگے۔ گاندھی جی کے ساتھ گاندھی جی کو ہیرو بنانے والا، گاندھی جی کو گاندھی بنانے والا کون تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ اس صدی کے وہ مجدد تھے، اس صدی کے وہ دانشور تھے کہ ان سے بڑا دانشور اس صدی کے اندر بھارت کی سرزمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے تفسیر کی کتاب لکھی، انہوں نے الہلال نکالا، البلاغ نکالا، انگریزوں کے خلاف آواز دی، پریس میں اس کو ضبط کر لیا گیا، ان کے پریس کو بند کر دیا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو احمد نگر کی جیل میں بند کر دیا گیا، اسی مہاراشٹرا کے اندر، مگر مولانا آزاد علیہ الرحمہ نہیں جھکے۔ ان کے باپ حنفی مسلک کو ماننے والے تھے۔ مولانا آزاد علیہ الرحمہ نے جیل کی سلاخوں میں رہ کر کے جب کتاب و سنت پڑھا، قرآن اور حدیث کو پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جس تقلید کو ماننے والے ہیں، جس مسلک کو ماننے والے ہیں، وہ تحقیق کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھیے مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، مولانا آزاد کی کہانی خود ان کی زبانی، آپ پڑھیے۔ انہوں نے اس میں تقلید کی بحث کا بھی ذکر کیا ہے، اپنے اہل حدیث ہونے کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قرآن و سنت کو ماننے والے ہی یہی صحیح راستے پر چلنے والے۔ یہ ایجیٹیشن 1920 سے لے کر کے 1947 تک چلایا گیا، اور کامیاب ایجیٹیشن رہا۔ انگریز مجبور ہو گئے کہ ہندوستان کو چھوڑ کر کے وہ یہاں سے چلے جائے، اور پھر 15 اگست کی وہ صبح آئی جس میں ہمیں اور آپ کو دیش واسیوں کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی۔ آج 15 اگست کا دن ہے، اسی لیے ہر سال 15 اگست کے دن کو یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جمہوری حکومت قائم ہو گئی، پنڈت جواہر لال نہرو پہلے پردھان منتری بنائے گئے، مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کو پہلا شکشا منتری بنایا گیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو جب پردھان منتری بن گئے تو ایک مرتبہ پٹنہ گئے۔ کوئی مولانا کہے گا تو آپ کہیں گے اپنے فرقے کی بات کر رہا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کون سے فرقے کے تھے؟ نہ ہمارے فرقے کے تھے، نہ ہمارے دھرم کے تھے، وہ پٹنہ گئے۔ تو جب پٹنہ گئے تو پنڈت جواہر لال نہرو فریڈم فائٹرز میں تھے، آزادی کی لڑائی لڑنے والے تھے، نینی کی جیل میں بند رہنے والے تھے، جیل کی سلاخوں میں جانے والے تھے، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ اس ملک کے اندر ایجیٹیشن کون چلانے والا ہے، اس ملک کے اندر جد و جہد کون کرنے والا ہے، ہم سے زیادہ جیل کے اندر کون جانے والا ہے۔ تو جب پٹنہ گئے تو اپنے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے صادق پور لے چلو، عظیم آباد کے محلے میں لے چلو۔ وہاں گئے تو مولانا عبدالخبیر صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، خاندان صادق پور کے وارث موجود تھے۔ تو مولانا عبدالخبیر صادق پوری کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ مولانا میں آپ سے ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں، سارے ہندوستان کے دیش واسیوں کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور خاندان صادق پور کی قربانیوں کو جو اہل حدیث تھے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو خاندان صادق پور کے ترازو کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، جھک جائے گا۔ یہ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا، آن دا ریکارڈ یہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ مولانا میں آپ کو کچھ انعام دینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے بڑی قربانی پیش کی، اسی لیے ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے، وہ تحریک آزادی کے بارے میں موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے لکھا کہ لاکھوں لوگوں کی قربانیاں آزادی کے لیے پیش ہوئی، اور جو اہل حدیث تھے، وہابی لوگ تھے،
کم و بیش 5 لاکھ لوگ قربان کر دیے گئے اکیلے ان میں سے. ہماری جماعت میں سے 5 لاکھ لوگوں کو، علماء کو تہہ تیگ کر دیا گیا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ ہندوستان آزاد ہوا تو دلی سے لے کر کے لاہور تک جو راستہ جاتا تھا ہر درخت کے اوپر ایک لاش لٹکی ہوئی نظر آتی تھی. جاتے جاتے انگریزوں نے کتنے لوگوں کا قتل عام کروا دیا اور کر دیا. تو مولانا سے کہا کہ مولانا میں آپ کو کچھ انعام دینا چاہتا ہوں، کچھ لایا ہوں پوٹلی میں بڑھ کر کے، کیا معلوم سونا چاندی اور پردھان منتری کا انعام تو بہت بڑا ہوگا. اور مجاہدین آزادی کے لیے، آج بھی مجاہدین آزادی کے لیے ہندوستان کی حکومت بہت زیادہ انتظامات کرتی ہے، ان کے نام کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ ہمارے پرکھوں نے انعام پانے کے لیے، ہمارے پرکھوں نے صلاح پانے کے لیے اس ملک کو آزاد نہیں کرایا. ہمارے پرکھوں نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں پیش کی اپنے جانوں کی، اس لیے تاکہ یہاں کی جنتا کو انگریزوں کی غلامی سے اور ان کے ظلم سے نجات مل جائے اور ان کو انصاف دیا جائے، ان کو مساوات کا، برابری کا حق دیا جائے، برابری کا رائٹ دیا جائے، اور یہاں محبت کا، بھائی چارگی کا اور اخوت کا پیغام پہنچایا جائے لوگوں کے درمیان. ہم انعام کے لیے اس دنیا کے اندر لڑنے والے، اپنی جانوں کی شہادت پیش کرنے والے نہیں ہیں. تو پنڈت جواہر لال نہرو ان کا تھینک یو، شکریہ کر کے، دھنیہ واد کر کے چلے آئے. یہ تاریخ کی شہادتیں ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل میں جاؤں. کتنی قربانیاں اہل حدیثوں نے پیش کی ہیں، مسلمان علماء نے پیش کی ہیں، تمام فرقے کے لوگوں نے پیش کی ہیں، دیش واسیوں نے پیش کی ہیں. اس کا میں منکر نہیں ہوں. تمام لوگ اکٹھا ہوئے، سب کی محنتوں سے یہ دیش آزاد ہوا. لیکن اس میں مسلمانوں کی قربانیاں نمایاں ہیں، اور مسلمانوں کی قربانیوں میں علماء اہل حدیث کی قربانیاں نمایاں ہیں. یہ تاریخ گواہی دیتی ہے. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اہل حدیث کون ہے؟ حق کے منہج پر چلنے والے، کتاب و سنت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اہل حدیث جمعہ 8 دن کی 50-60 سال کی پیداوار نہیں ہے. یہ تاریخ کے ہر دور میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی صدی ہجری سے لے کر کے آج تک موجود ہے. اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ہم انگریزوں کے ایجنٹ نہیں ہیں. ہم انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھ ملا کر کے اس ملک کو آزادی کا تمغہ دلانے والے ہیں. آج ہندوستان کی، بھارت کی آزادی اگر وہ گاندھی جی کی مرہون منت ہے، سبھاش چندر بوس کی مرہون منت ہے، رانی لکشمی بائی کی مرہون منت ہے، جھانسی کی رانی کی مرہون منت ہے، تو جماعت اہل حدیث کی اور ان کے علماء کی بھی مرہون منت ہے، اور مسلمان لیڈران کی بھی اور ان کے قائدین کی بھی مرہون منت ہے. یہ تاریخ شہادت دیتی. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، سازشوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ہوائی باتوں کو سن کر کے کسی کے اوپر آروپ نہیں لگانا چاہیے. تاریخ کی سچائیوں کو پڑھنا چاہیے. یہ کتابوں کے اندر موجود ہے. اور آپ جب انگریزی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں آپ کو وہابی مومنٹ کے نام سے یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی. تحریک شہریدین ملیں گی، مولانا عنایت علی عظیم آبادی، ولایت علی عظیم آبادی، سارے لوگوں کی تاریخ ملے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو منہج حق سمجھنے، اس پر چلنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اس ملک بھارت کے اندر امن و شانتی کے ساتھ رہنے اور بھائی چارگی اور محبت کو پروان چڑھانے اور پورے دیش واسیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان کے راستے پر چلا اور خاتمہ ہو تو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.